الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نکاح اور طلاق کے متعلق ہے۔ دور حاضر میں طلاق کی واقعات بہت زیادہ پیش آتے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی کے مطابقت میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ نکاح اور طلاق کے اوپر رکھا ہے کہ آج ہمیں نکاح کس پیمانے پہ کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور طلاق کی حیثیت کیا ہے۔ دور حاضر میں جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد چند مہینے یا چند سال گزرنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بالکل باپ ہونے کے باوجود یتیم ہو جاتے ہیں، یا ماں ہونے کے باوجود ماں کی محبت سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، اخلاق کردار سکھائے کہ ان کا نام روشن ہو جائے، لیکن وہ بچے کیسے نام روشن کریں گے جو ایسی کلی تھے جس کو کھلنے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا، یعنی ان کے باپ سے رہتے ہوئے سایہ چھین لیا گیا، جن کے سر پہ ماں ہونے کے باوجود بھی ماں ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ طلاق ہونے کے بعد ہی یہ واردات، یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں طلاق کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطلاق ابغض المباحات، طلاق اگرچہ جائز ہیں لیکن اللہ رب العزت کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ حلال ہے طلاق دینا، کسی شرعی اصول کی بنیاد پر شرعی وجہ کے بعد اگر کوئی طلاق دے تو اور بات ہے۔ اسلام نے ہمیشہ جوڑنے کا طریقہ بتایا ہے، توڑنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن ابغض المباحات، اللہ رب العزت کو خود پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ طلاق دیں۔ ہاں، نکاح کو پسند کیا ہے، نکاح کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پسند فرمایا ہے، لیکن طلاق کو اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اگرچہ حلال ہے، اگرچہ جائز ہے، کسی وقت طلاق دینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی اللہ رب العزت اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔
اللہ رب العزت کے پاس ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد مرد اور عورت کی زندگی میں ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ ان کے بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ لیکن طلاق دینے سے پہلے وہ سوچتے نہیں کہ آیا ہم آج کسی غصے میں ایسا کام کر دیں گے جس کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو غصے میں طلاق دے دیے اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں اب ہمیں ساتھ رہنا ہے، در حقیقت وہ چھوٹ گئے، الگ ہو گئے، لیکن پھر وہ ساتھ رہنے لگے، جبکہ ان سے آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جن کو حلالہ لازمی تھا اس کے باوجود بھی وہ آپس میں رہنے لگے، بتائیں تو یہ حرام رشتہ نبھا رہے ہیں۔ شریعت میں حلالے کی حیثیت کیا ہے؟ حلالہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب کوئی میاں بیوی آپس میں جن کی طلاق معلّہ ہو جائے، طلاق بائن ہو جائے، بالکل الگ ہو جائے، اور اس کے بعد میاں بیوی کو جو چھوٹ گئے تھے ان کو پھر خیال آ جائے کہ نہیں پھر ہمیں دوبارہ رہنا چاہیے ایک ساتھ، تو اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مرد بھی دوسری شادی کر لے، عورت بھی دوسری شادی کر لے، عورت عدت گزرنے کے بعد شادی کر لے۔ اگر عورت کسی کے ساتھ شادی کر چکی ہے پھر اس کے بعد کسی وجہ سے دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر دوبارہ پہلے والے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، تو اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا شوہر بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑے کہ حلالے کے لیے استعمال کرے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے شوہر کو اختیار ہے، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، اگر اس کو حلالے کے لیے استعمال کرے گا، چند مہینے چند سال اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد طلاق دے دے تاکہ پہلے والے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت میں اس منع فرمایا ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ حلالے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، تو لہذا یہ اس لیے حلالہ تاکہ مرد اور عورت کو پچھتاوا ہو کہ ہم نے شادی کی، پھر نکاح کیا، ساتھ رہے، اور اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے ہم نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد ہم نے رجوع بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد طلاق بائن ہو گئی، پھر جدا ہو گئے، آپس میں نہیں مل سکتے، شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو لہذا اب عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اگر وہ چاہے چھوڑے یا نہ چھوڑے، تب جا کے اگر وہ چھوڑتا ہے تب جا کے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اتنے سارے کنڈیشن ہیں۔ ایک طریقے سے یہ مرد اور عورت کے لیے سزا ہے۔ حلالہ ایک طریقے سے سزا ہے کہ کوئی کھیل تماشا نہیں، جب چاہے تم نکاح کرو، جب چاہے تم طلاق کرو، جب چاہے تم پھر شادی کر لو، پھر ایک ساتھ رہنے لگ جاؤ، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے۔ اور طلاق بھی اللہ رب العزت نے اسلام میں اس لیے رکھا ہے کہ جو عورت، جو لڑکی شادی کر کے آئی ہوں وہ ساری زندگی ایک ہی جگہ پر قید ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر شوہر بے انتہا مظالم ڈھاتا ہو، اس کو صبح شام پیٹتا ہوں، مارتا ہوں، اس سے کھانے پینے کے لیے تنگ کرتا ہوں، تو کیسے وہ نبھا سکتی ہیں؟ تو شریعت مطہرہ نے ایک راستہ نکالا کہ وہ خلا کا پیغام شوہر کے پاس بھیجے، خلا کا پیغام بھیجے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، اس کو اختیار ہے، تو چنانچہ پھر وہ خلا لے گی، اور خلا میں مہر واپس کرنا نہیں ہے۔ طلاق مرد جب دے گا تو وہ مہر واپس کرے گا، لیکن خلا میں مہر واپس نہیں کرتی۔ تو لہذا مرد اور عورت میں جب بہت زیادہ
آپس میں رنجشیں پیدا ہو جائیں، کئی مرتبہ بیٹھنے کے بعد مجلس شورا، قاضی بیٹھنے کے بعد، علماء اکرام بیٹھنے کے بعد، رشتہ دار آپس میں بیٹھنے کے بعد فریقین میں سے جب کوئی نباہ نہیں بنتا، جب جا کر وہ طلاق دی جاتی ہے۔ برادران ملت، مرد چاہیں ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور عورت اگرچہ 1000 مرتبہ ہی طلاق کہہ دے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ایسا ایک سسٹم بنا دیا ہے، کیونکہ عورت کے اندر جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً ہی اس کا غصہ ناک پر رہتا ہے، فوراً طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے طلاق کی جو اختیار ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے۔ بڑی حکمت ہے اسلام کے اندر۔ تو لہذا عورت چاہے 100 مرتبہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو طلاق نہیں ہوگی، ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، جو عورت بات بات پر طلاق مانگتی ہے اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو چنانچہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے دوری تک آتی ہے۔ جب وہ جنت کے قریب ہوتا ہے تو 500 سال کے سفر کی دوری تک جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو لہذا جو عورت طلاق مانگے اپنے شوہر سے، بارہا مانگے، تو چنانچہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ تو یہ کچھ شرعی پہلو ہیں، جب آپ کی خوشگوار زندگی اترے گی تو آپ کی دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے اندر پیشنس رکھے، باہر کا غصہ اندر نہ لائے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو مرد عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو، بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر حکم ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کہتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ تو اسلام میں منع ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے شوہر کا مقام بتایا ہے اور فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہیں اس حال میں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ تو چنانچہ یہ تربیت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آج بتائیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چیز سوچتے ہیں، ہم جب تربیت کرنے جاتے ہیں کسی عورت کو تو اپنے بہوؤں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگ جائے تو وہ بھی کسی کی بہو بنے گی، وہ بھی کسی کی بہو بنے گی، تو ہمیں بہو کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم بیٹیوں کو سمجھانے لگ جائیں گی۔ تو برادران ملت، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے، چاہے بہو یا بیٹی ہوں۔ تو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی کہ کیسے میاں بیوی آپس میں رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں تاکہ بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ جب گھر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ فرمایا بی فاطمہ کو کہ گھر چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ بی فاطمہ نے کہا کیا رسول اللہ کا حکم ہے یا میرے والد محترم کا حکم ہے؟ کیونکہ رسول کا حکم ماننا فرض ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اگر والد محترم کا حکم ہے تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، ابھی حضرت علی آئیں گے، ان سے پوچھوں گی، پھر آپ کے ساتھ چلوں گی، پھر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ انتظار کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے سردار
وہ بھی انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا اے علی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم سے پوچھ کر میں اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں میں کہاں، مجھ میں آپ میں کوئی معاملے داری نہیں ہے، کسی قسم کی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ چاہے لے جا سکتے تھے۔ کہا نہیں، میری بیوی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کا یہی کہنا ہے۔ تو برادران ملت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی کیسے پرورش کی، آپ نے کیسی تربیت کی۔ تو آج ہم اپنی بیٹی کی تربیت کریں، یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ دین کی بنیاد پر آج ہم اپنا رشتہ، اپنے بچوں کا رشتہ قائم کریں۔ پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کی شادی نہ کریں۔ جب آپ اپنے لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں تو خود نہیں پڑھتے، لیکن مشاہدے کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو مناسب نہیں رہے گا، جیسے ہم چاہتے ہیں، جو ہماری دلی آرزو ہے وہ تم طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ ہمیں برا بھی مت بناؤ اور ہم برے بھی بننا چاہتے ہیں۔ بیچ میں پڑھ کر وہ آرزو و تمنا بیچ میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو سب آپ کی بیٹی کو ہی دینا ہے، گاڑی بھی آپ کی بیٹی ہی اس پر بیٹھے گی، جائے گی۔ اس بنیاد پر اس شادی کی جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہو بات نہیں سنتی، بیوی بات نہیں سنتی، کیوں سنے گی، وہ تو اتنا سارا پیسہ لے کر آئی۔ تم نے تو شادی بیٹی سے، کسی کی بیٹی سے، کسی کی لڑکی سے نہیں کروائی، بلکہ جہیز سے تمہاری شادی ہوئی، مال دولت سے تمہاری شادی ہوئی ہے، تو لہذا جو تم نے بویا ہے وہی تو تم کاٹو گے۔ اب کیسے نباہ ہو سکے گی؟ وہ تو ترہ بتائے گی کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے والد محترم نے یہ دیا، وہ دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ تم جو جوڑا پہنے وہ بھی میرا ہے۔ تو برادران ملت، مال دولت کے پیمانے پر اپنی زندگی کی، اپنے بچوں کی زندگی کی شروعات مت کیجیے۔ اور لڑکی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں، لڑکی کا رشتہ دیکھتے ہیں، تو کیا پیمانہ ہوتا ہے کہ بچہ کو کہہ دینا بچہ اچھا پڑھا لکھا ہے تو ہم ان کو بتا دینا کہ ہم گاڑی بھی دیں گے، ہم یہ بھی دیں گے، ہم وہ بھی دیں گے۔ یہ رشتہ ہاتھ سے مت جانے دینا۔ ڈاکٹر ہے بچہ، انجینئر ہے، تو لہٰذا کسی طریقے سے لالچ دے، ہڈی بتائے، جیسے کتے کو ہڈی بتا دی جاتی ہے، تو چنانچہ جب وہ ہڈی کو جدھر پھینکیں گے تو ادھر جائے گا۔ جب ہڈی کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ بھوکنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پہلے لالچ دلائی اور بے شمار جہیز دیا، جہیز دے کر پھر اس کے بعد شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بات کرے کہ داماد ہاتھ پسار رہا ہے، تو عادت کس نے ڈالی؟ وہ تو ہاتھ پسارے گا، بارہا پسارے گا، کیونکہ اب تم نے عادت جو ڈالی ہے۔ تو رشتوں کا شروعات، نکاح کا جو شروعات ہے، نکاح کی جو تنظیم ہے، نکاح کا جو طریقہ ہے، وہ قرآن حدیث کے اور اسلامی طریقے پہ رائج کریں، مال دولت کے لالچ میں نہ کریں، تو آپس میں نباہ ہو سکتا ہے، آپس میں نباہ ہو سکتا ہے، ورنہ ساری زندگی جھگڑے، میرے باپ نے یہ دیا، تیرے باپ نے وہ کیا کیا۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے نوجوان بچوں کو نکاح کے تمام مسائل سے آگاہ کریں، طلاق، خلا اور دیگر مسائل سے ان کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ شرعی طور پر نکاح کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آج دنیا جہاں کے ہر وہ چیز بچہ حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ آ رہا ہے تو وہ بالکل لاپرواہ کہ مہر کتنا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، نکاح کے معاملات کیا ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، اس سے بالکل بے خبر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے۔ برادران ملت، کہ آج کے دور میں
بے شمار کی طلاق کی دریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کو روک تھام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اپنے نوجوان بچوں کو جہیز کے مطالبے سے روکیں، جہیز کے مطالبے سے روکے، اور سیدھی سادھی آسان طریقے کی شادی کو رواج قائم کریں۔ شروعات تو آپ کو ہی کرنی ہے کہ نہیں وہ کیسے مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے، گھر والے نہیں مانیں گے، یہ طریقہ نہیں چلتا۔ ریولیوشن تو آپ کو ہی لانا ہے، تبدیلیاں تو آپ کو ہی لانا ہے، تو تب جا کر ہم کامیاب و کامران بنیں۔ بتائے کہ جو نوجوان لڑکا جو نوکری پیشہ رکھنے والا ہوں یا اس کے پاس نوکری نہ ہو، تب بھی اس کی شادی اس قدر عالیشان ہو جاتی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے اس پر خرچہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہی خرچہ نوجوان کے کاروبار کے لیے لگا دیا جائے اور وہی خرچہ لڑکی کے تعلیم کے لیے خرچ کر دی جائے تو ہمارے بچے کی کہاں تک پروان نہیں چڑھ سکتے۔ جو خرچہ جدھر کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جس جگہ نہیں کرنا وہاں پر خرچہ کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں ساری زندگی کی پونجی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تعلیم و تربیت کے اندر وہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے سے ساری زندگی گزاریں اور آپس میں ایک دوسرے میں اتفاق اور محبت پیدا کریں، اور میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں رنجشوں کو ختم کرے۔ اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اسلام توڑنے کو نہیں بتاتا، جوڑنے کو بتاتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطعۃ، لا يدخل الجنت قاطع، توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے کسی بھی قسم کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میاں بیوی کا تو سب سے بڑا احساس والا رشتہ ہے، بھائی بہن کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، یا کوئی اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو بنایا تو رشتہ داری کو بھی پیدا کیا، رشتہ داری کو بھی پیدا کیا۔ جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رشتہ داری نے کہا، رشتہ داری کو عربی میں ارحام کہتے ہیں، عربی میں ارحام کہتے ہیں۔ رشتہ داری نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ جو دنیا میں جو انسان ہوں گے یہ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کریں گے، رشتہ داری توڑیں گے، یہ مجھے توڑیں گے، مجھے بانٹ دیں گے، مجھے پھینک دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور تو ارحام ہے، اور تو مجھ سے مشتق ہے، تو مجھ سے ہے، جو تجھ کو توڑے وہ مجھ کو توڑے، جو تجھ کو جوڑے وہ مجھ کو توڑے۔ تو لہذا آج کے دور حاضر میں 5 وقتہ نماز پڑھنا بالکل آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج ادا کرنا آسان ہے، لیکن رشتہ داری نبھانا وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس کو اگر کسی نے نبھا لیا تو جنت گارنٹی ہے، جنت اس کی گارنٹی ہے۔ رشتہ داری کو نبھانا، ناراض رشتہ دار کو منانے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم ناراض رشتہ دار کے بارگاہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، ان کو گلے لگاؤ، پہل تم کرو۔ ناراض رشتہ داروں کو منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو آپ سے رشتہ دار راضی ہے ان سے تو ملاقات ہر سو ہر وقت ہے، لیکن کمال اس بات پر ہے کہ اپنا ایگو کو بازو رکھ کر، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کو بازو رکھ کر اس کو سلام کریں اور پہل کریں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز کی بات ہے۔ جب جا کر آپ بہت بڑے کمال کے درجے کو پہنچیں تو برادران ملت رشتہ داری کو نبھائے۔ تو چنانچہ اپنے آپس میں محبت پیدا کریں۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی ان کو محبت سے دیکھتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان کو محبت سے دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا کمال، کتنی خوبصورتی ہے اس زندگی کے اندر۔ اگر اس زندگی کو سمجھ جائے تو بندہ بڑے عروج پر، بڑے کمال پر پہنچ جائے۔ تبھی تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ شادی کر لو، تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تمہارا آدھا ایمان جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر قائم رہو، اس کے اندر محبتیں بکھیرو، اس کے اندر محبتیں بکھیرو۔
دعائے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا